جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ یہ جو ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، 21واں پارہ اس کی ابتدائی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے بعد اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عمل کا، ایک ایسی عبادت کا حکم دیا ہے جو عبادت ان تمام مذاہب میں رائج اور متداول تھی جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر لاگو کیے گئے، یعنی اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی ان کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان تمام مذاہب میں یہ عبادت رائج تھی اور تمام انبیاء یہ عبادت کرتے رہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ عبادت ہے نماز۔ اور اسی سے آپ اس کی اہمیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ عبادت اتنی اہم نہ ہوتی تو اس کی اس قدر پابندی بھی نہ کروائی جاتی۔ زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو وہاں بھی نماز کا ذکر موجود ہے۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ان کے تذکرے میں بھی نماز موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر ہی نماز کے لیے کروائی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز کی پابندی کرتے اور اپنے اہل و عیال سے بھی نماز کی پابندی کرواتے۔ علی ھذا القیاس یہ نماز جو ہے ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب میں فرض کی ہے، اور تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو نماز کا حکم دیا ہے، نماز کی پابندی کروائی ہے ان سے۔ لیکن اسلام نے اس کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کیا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں صراحتاً 109 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور 700 مرتبہ اشارے کنائے سے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور جتنی یہ نماز اہمیت کی حامل ہے اتنی ہی آج کل اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ نماز ہر حالت میں فرض ہے، بیماری کی حالت ہو پھر بھی نماز کی معافی نہیں، تندرستی کی حالت ہو پھر بھی معافی نہیں، حتیٰ کہ جنگ کی حالت ہو یا سفر کی حالت ہو
یا امن کا زمانہ ہو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نہ ہی اس کا چھٹکارا ہے، نہ ہی اس کو چھوڑنے کی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ یعنی ہر حالت میں ہر ایک کے لیے، چاہے کوئی شخص بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، امیر ہے، غریب ہے، یعنی ہر حالت میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اور اسی طرح جب تک انسان کی جسم میں جان ہے اور اس کے ہوش و حواس قائم ہیں، اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جب تک انسان کے جسم میں جان موجود ہے اور اس کے ہوش و حواس قائم ہیں، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ اسی طرح اگر وہ وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو تیمم سے پڑھے، اگر سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو بغیر کپڑوں کے ہی نماز پڑھے، اگر اسے قبلے کا معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو وہ جستجو کرنے کے بعد جس طرف اس کا غالب گمان ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور پہلے مذاہب میں عبادت کے لیے گرجے میں یا مندر میں جانا ضروری ہے، لیکن اسلام میں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، حتیٰ کہ سمندروں کی لہروں اور ہواؤں کے دوش میں بھی اگر کوئی شخص سر نیاز سراپا نیاز کے سامنے رکھ دیتا ہے تو وہی اس کی مسجد ہو جائے گی، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حکم دیا ہے اللہ کے نبی کو، اقیم الصلاۃ، آپ نماز پڑھیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نماز پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے۔ اور آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے موقع پہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میدان جنگ میں تھے، نماز کا وقت ہوا، تو آپ بڑے پریشان کہ سامنے دشمن ہے اور نماز کا وقت ہے، اب نماز کیسے پڑھیں؟ ایسے وقت میں تو نماز معاف ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے
اے پیارے پیغمبر، آپ چاہے میدان جنگ میں ہیں، دشمن آپ کے سامنے ہے، خطرہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور دشمن آپ پر یک بار حملہ آور ہو جائے، آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے پیارے پیغمبر، جب آپ ان میں موجود ہیں تو آپ سن لیں، اپنے صحابہ کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہوگی۔ اگرچہ نماز کی کیفیت اور اس کی حیت وہ آپ کو بدلنا پڑے، لیکن نماز آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے میدان جنگ میں بعد جماعت نماز پڑھ کے اپنی امت کو سبق دے دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، میرے دین کو ماننے والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، جب مجھ پہ نماز معاف نہیں، میرے صحابہ پہ نماز معاف نہیں، حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، تو تمہارے اوپر بھی نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز ہر حالت میں پڑھنا ہوگی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کفار کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز کے ذریعے ہے۔ یعنی اگر نماز کوئی شخص نہیں پڑھتا تو اس کے اندر اور کافر کے اندر، ہندو کے اندر، میں یہ کہتا ہوں اس کے اندر اور مودی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ۔ سورہ توبہ اس کی ابتدائی آیات ذرا پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی لحاظ نہ کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور آگے فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی تم مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، کیونکہ وہ بھی تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں، وہ حالت جنگ میں ہے، جب وہ تمہارا لحاظ نہیں کرتے تو تم بھی لحاظ نہ کرو۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو پھر ان کو کچھ نہ کہو، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اور آگے اسی صورت میں دوسری جگہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں،
المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ کب قائم ہوتا ہے؟ جب نماز کی پابندی ہو۔ یہ جو بچے باہر دوڑ رہے ہیں نا، یا تو ان کو باہر نکال دو، کوئی جائے بڑا آدمی، تو یا ان کو آرام سے بٹھا دو۔ یعنی اسلامی اخوت جو ہمارے اندر قائم ہے، اس کا سبب جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں تو نماز کے بغیر اسلامی اخوت بھی کوئی نہیں۔ کیونکہ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو آج کل ہماری حالت کتنی دگرگوں ہے کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، لیکن وہ نماز کے پابند نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ عصر کی نماز جو ہے اس کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور جب تم نماز میں کھڑے ہو اللہ کے سامنے تو بڑے ادب سے کھڑے ہو، ادب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی، جس شخص کی یعنی ساری نمازیں نہیں، پھر یہ ہے کہ اس نے چھوڑی بھی نہیں، فوت ہو گئی، جس آدمی کی نماز عصر فوت ہو گئی، کأنما وتر مالہ و اہلہ، گویا کہ اس کا مال اور اہل و عیال وہ تباہ ہو گیا۔ اگر کسی شخص کا، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں ایسی اذیت سے محفوظ رکھے، اگر کسی شخص کا مال اور اولاد بیک وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، مال بھی ختم ہو گیا، آل اولاد وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے قتل ہو گئی یا مر گئی، فوت ہو گئی، اس کی حالت کیا ہوگی؟ ذرا کبھی اندازہ لگایا؟ آپ کے دوست و احباب، آپ کے ملنے والے کئی ایسے ہوں گے۔ ہمارے ایک ملنے والے بہت مالدار، لیکن آفت آ گئی کسی وجہ سے، ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اس نقصان کو وہ برداشت نہیں کر سکے، اور اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ اٹھنے کی ہمت بھی نہ رہی۔ ابھی یہ مالی نقصان تھا، اولاد صحیح سالم، اور اسی طرح جن کے سامنے ان کے جوان بچے
فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یعنی کتنا افسوس ہوتا ہے اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز عصر فوت ہو گئی کانما وہ تیرا مال ہو واہل ہو، گویا کہ اس کا مال اور اہل و اولاد وہ ساری تباہ و برباد ہو گئے۔ تو کیا ہمیں کسی ایک نماز کے فوت ہونے کا اتنا غم ہوتا ہے جتنا مال کے ضائع ہونے کا یا اولاد کی وفات کا غم ہوتا ہے؟ کبھی اندازہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایسا نقصان ہو تو انسان اسی طرح دکھ محسوس کرے جس طرح دنیا کے نقصان کا دکھ محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دکھ محسوس کرے، پھر تو ایمان ہے۔ وگرنہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارا ظاہر وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے دل جو ہے وہ دولت کے سامنے، اقتدار کے سامنے، شہرت کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے، جو میں سر بے سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی مجھے یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری حالت تو بالکل ایسی ہے، ہم اگر نماز میں آتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو ظاہری طور پہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، دل ہمارا اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ جبکہ جو اہل ایمان ہیں، صحابہ کی حالت جو ہے وہ اس سے مختلف ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ اور نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے انسان، یعنی یہاں خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ضمناً ہر ایک مسلمان کو یہ خطاب ہے، امر کا صیغہ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اے مخاطب ہے سننے والے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کر۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف حکم ہی نہیں کرنا بلکہ نماز کی پابندی کروانا ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق دینے والے تو ہم ہیں۔ قیامت کے دن تم سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست ہوئی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، ان کو درست مان لیا جائے گا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ، اگر نماز خراب نکلی، نماز میں کوئی شخص کامیاب نہ ہوا، فیل ہو گیا، تو تمام پیپروں میں فیل سمجھا جائے گا۔ اسکولوں کالجوں میں لازمی پیپر ہوتے ہیں نا، اور لازمی پیپر میں جو فیل ہو جاتا ہے وہ پاس نہیں ہوتا، وہ فیل ہی ہوتا ہے، وہ تمام پیپروں میں فیل ہی سمجھا جاتا ہے۔
اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، نماز اگر درست نہ ہوئی، نماز نہ پڑھی گئی، تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں بیٹیوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ نماز ایک ایسا عمل ہے، اگر نماز میں کوتاہی کی گئی تو یاد رکھو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ یہ بات کہی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے ساتھ پھر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق توڑنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کبھی کسی نے اندازہ لگایا؟ یعنی انسان کو ذرا سمجھنا سوچنا چاہیے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہے تو اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کس قدر کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کو سمجھانے کی خاطر، دین کی دعوت دینے کی خاطر آپ نے اپنا جسم لہو لہان کروا لیا۔ کس قدر دلوں میں شوق تھا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ طائف والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں کچھ عرصے کے لیے 3 چیزوں کے بارے میں چھوٹ دے دیں کہ ہم وہ عمل نہ کریں۔ آپ نے فرمایا وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ایک ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اور دوسری یہ جو زکوٰۃ لیتے ہیں اس سے ہمیں استثناء دے دیا جائے، اور باقی یہ جو جہاد کی شرکت ہے اس کے لیے بھی ہمیں استثناء دے دیا جائے کہ ہم اگر ہمارا دل چاہے تو جہاد میں جائیں، نہ چاہے تو نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے صدقات سے بھی استثناء ہے، جہاد سے بھی استثناء ہے، یعنی کچھ عرصے کے لیے تم زکوٰۃ نہ دو، صدقہ نہ کرو، اور کچھ عرصے کے لیے تم جہاد میں شریک نہ ہو، اجازت ہے تمہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز کی اجازت نہیں ہے، نماز سے تمہیں استثناء نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں ہے۔ نماز کی اجازت آپ نے نہیں دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خاص طور پہ یہ کہا کرتے تھے اِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ الصَّلَاةُ،
فمن حافظها وحافظ علیہا حافظ دینہ ومن ضیعها فہو لما سواها اضیع۔ آپ ان کو یہ خاص طور پہ حکم دیتے کہ دیکھنا نماز کی حفاظت کرنا بھی، خود بھی نماز کی حفاظت کرنا اور دوسروں سے بھی نماز کی حفاظت کروانا۔ جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز کو پابندی سے پڑھا، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ اور جس گورنر نے نماز کی پابندی نہ کی، میں پھر یہ سمجھوں گا کہ وہ اپنے دوسرے کاموں میں بھی وہ سستی کرتا ہے، ان کی ذمہ داری بھی وہ پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس قدر اپنے گورنروں کے اوپر سختی کی کہ جو شخص نماز تم میں سے نہیں پڑھے گا، نماز کی پابندی نہیں کرے گا، میں یہ سمجھوں گا کہ وہ دوسرے دنیاوی فرائض بھی ادا نہیں کرتا، وہ ان دوسرے اعمال میں بھی خیانت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعید بیان کی۔ آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و نجاتا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت ما فرعون ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، یہ نماز قیامت کے دن اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی، اس کے پاس نجات کی ایک دلیل ہوگی، وہ کہہ سکے گا کہ اے اللہ میں نماز لے کے آیا ہوں، نماز اس کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں انتہائی مجرم اور بدترین لوگ تھے۔ اب بے نماز وہ خود فیصلہ کرے، کیونکہ ایک طرف ہے کہ نماز پڑھنے والا قیامت کے دن وہ نبیوں کا ساتھی ہوگا، شہیدوں کا ساتھی ہوگا، اور دوسری طرف ہے کہ وہ فرعون کا، قارون کا، حامان کا، ابی بن خلف کا ساتھی ہوگا۔ جو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، ان کے لیے مبارک ہو، خوش آمدید ہو ان کے لیے۔ اور جو کبھی پڑھتے ہیں یا جمعے کے جمعے پڑھتے ہیں یا کچھ پڑھ لی کچھ نہ پڑھی، ان کی مثال ایسی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی۔ جو شخص بعض کتاب کے کچھ حصے کو مانتا ہے، کچھ کو نہیں مانتا، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی، جو سستی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سستی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، ہمارے ان کے ساتھ تعلق ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو نماز کی دعوت دیں اور ان کو یہ کہیں کہ نماز پڑھو، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وصیت جو تھی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جو تھے اپنی امت کے لیے وہ یہی تھے کہ اے میری امت کے لوگ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے متاحت ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سستی اور کہلی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔